اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، قادر کچھ دن پہلے ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب نے ممبر سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ معاشر کے میدان میں دو صفیں ہیں، ایک صف سے لوگ جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری صف میں جو لوگ ہیں علماء حضرات ہیں وہ آہستہ آہستہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس عالم دین نے جس نے خواب دیکھا، اس نے علماء کی صف سے نکل کر، مجتہدین کی صف سے نکل کر جو دوسری صف لگی ہوئی تھی اس میں جانے کی کوشش کی، تو ملائکہ نے اسے روک دیا کہ آپ ادھر اسی صف میں پیچھے کھڑے رہیں، جب آپ کی باری آئے تو تب آپ نے جانا ہے، ورنہ ایسے آپ دوسری صف میں داخل ہو کر جنت کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اس کے استفسار پر پوچھنے پر انہوں نے بتایا، ملائکہ نے بتایا کہ یہ صف ذاکرین کی ہے، عزاداروں کی ہے، جبکہ یہ صف مجتہدین کی ہے، اور یہ مجتہدین امام جعفر صادق علیہ السلام کو حساب کتاب دے رہے ہیں، اس کے بعد جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اس کے اس واقعہ کے بیان کرنے پر لوگوں نے اس کے خلاف عرض سرائی شروع کر دی، بالخصوص مولوی اقبال حسین بلوچ صاحب جو مدرسہ مخزن العلوم الجعفریہ ملتان مولوی تقی شاہ کے مدرسہ کے مدرس ہیں، انہوں نے ممبر سے پوری تقریر ہی وسیم بلوچ صاحب کے خلاف کر دی اور بہت ہی ہرزہ سرائی کی۔ اسی طرح اور بھی کافی مولوی تھے اور ان کے چیلے چانٹے تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کافی ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی کافی عرصے سے یہ مولوی حضرات ذاکرین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مختلف پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو اس پہ لگاتے ہیں کہ ذاکرین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کی عزت احترام کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کرو، اور اس طرح کافی سوشل میڈیا پہ مہم چل چکی ہے تاکہ ذاکرین کی عزت اور ان کے وقار کو مجروح کیا جا سکے، لیکن جس کو خدا عزت دے اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذاکر حسین علیہ السلام کو، جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان ذاکرین کو اللہ تعالیٰ نے خود عزت دی ہے، ان کا وقار بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، امام معصومین علیہ السلام کے نزدیک بھی۔ باقی مولوی حضرات جیلس پان کا شکار ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام یا ہمارے صوبہ پنجاب کے لوگ جب بھی کوئی ذاکر آتا ہے تو اس کو سننے کے لیے امام بارگاہ میں جگہ نہیں ہوتی، فل ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے جگہ، لیکن جب بھی کوئی مولوی ممبر پہ اٹھتا ہے تو جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں، کوئی حقہ پانی پینے کے لیے، کوئی باتھ روم ہونے کے لیے، کوئی سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے چلا جاتا ہے، یعنی لوگ ان کو بہت کم سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور احترام میں کمی آئی ہے، وہ بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنی گفتار کی وجہ سے، ان کے اپنے افعال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ممبروں پہ آ کے مولویوں کے قصے کہانیاں سنائی کہ کبھی چوتھے آسمان پہ کوئی مولوی پہنچا بیٹھا ہے، اور کبھی لیلا مجنوں کے قصے ممبروں سے بیان کرنے شروع کر دیے، کبھی مختلف قسم کے مسائل شروع کر دیے، یعنی ممبر حسین تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ان کے ذکر کے لیے مختص تھا، لیکن انہوں نے جب مولویوں کی قصے کہانیاں شروع کی تو تب لوگوں نے ان سے نفرت کرنی شروع کر دی اور ان کو سننا کم کر دیا۔ تو اب یہ جیلس پن کا شکار ہیں، ان کی نیازیں بھی لوگ بہت کم دیتے ہیں، جبکہ ذاکرین کی نیازیں بھی ڈبل ہیں، اور بلکہ ڈبل سے بھی ڈبل ہیں۔ تو اس طرح ان کو عزت اور احترام اللہ تعالیٰ نے بھی دیا، اور عوام الناس نے، مومنین کرام نے بھی دیا، بانیان محترم نے بھی دیا، عزاداروں نے بھی دیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ پہلے بھی وسیم بلوچ صاحب کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی، حافظ کاظم رضا صاحب جو ہیں سائے نقوی کے جو دست راس ہیں، انہوں نے مولوی طاہر اشرفی کے ساتھ بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی تھی، آصف رضا علوی صاحب ہمارے عالم دین خطیب ہیں ان کے خلاف، اور پھر حامد رضا سلطانی صاحب کے خلاف جتنی بھی ایف آئی آر ہوئی، وہ انہوں نے، یعنی اہل ثقیفہ کے پیروکاروں کے اتحادی یہ جو مولوی حضرات ہیں جنہوں نے لباس کی آڑ میں دھوکہ دیا ہوا ہے قوم شیعہ کو، یہ لباس کی آڑ میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف ہرزہ سرائی اور پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس حافظ کاظم رضا کی ایک بات یاد آ گئی
کہ کچھ عرصہ پہلے جب وسیم بلوچ صاحب نے منبر سے ایک واقعہ بیان کیا، ایک روایت بیان کی کہ روزہ افطار نماز مغرب پڑھ کر کرنا چاہیے، اس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور وسیم بلوچ ذاکر ہے، ذاکر کو ذاکر رہنا چاہیے اور مولوی کو مولوی رہنا چاہیے، مجتہد بننے کی کوشش نہ کرنی چاہیے ذاکرین کو، لہذا یہ مسئلے مسائل بیان کرنا ہم علماء کا کام ہے، ذاکرین کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ وسیم بلوچ صاحب نے وہ واقعہ صحیح بیان کیا تھا، وہ روایت صحیح بیان کی تھی، اور وہ روایت ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ 738 صفحہ 738 ایک روایت بتا دوں آپ کو جس میں معصوم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھ کر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ زرارہ اور فضیل سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان میں پہلے نماز پڑھ پھر روزہ افطار کر، مگر یہ کہ تم کچھ لوگوں کے ہمراہ ہو، تمہارے ہمراہ افطار کرنے کا انتظار کر رہے ہوں، پس اگر تو ان کے ہمراہ افطار کرنے کا عادی ہے تو پھر اپنے معمول کی خلاف ورزی نہ کر اور افطار کر کے نماز پڑھ، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر پہلے نماز پڑھ۔ راوی نے عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا دو فرض اکٹھے ہو گئے ہیں، افطار اور نماز، تو ان میں سے افضل سے ابتدا کر اور افضل نماز ہے، افضل سے ابتدا کر اور افضل نماز ہے۔ پھر فرمایا نماز پڑھ جبکہ تو روزہ سے ہو، تو اس طرح تیری نماز لکھی جائے گی، اور اس کا خاتمہ روزہ سے کر، تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب معصوم فرما رہے ہیں کہ پہلے روزہ افطار کرنا چاہیے، نہیں، روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد روزہ افطار کرنا چاہیے، تو یہ معصوم کا فرمان موجود ہے۔ تو اس طرح اور بھی روایات موجود ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سرائی شروع کر دی تھی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مولویوں کو لکھنے والے مجتہد کے خلاف حضرت سرائی اور پروپیگنڈا شروع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو خواب بیان کیا ہے وسیم بلوچ صاحب نے، یہ آیت اللہ شیخ محمد السند صاحب جو نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں درس خارج دیتے ہیں، ان کے لائیو دروس سوشل میڈیا پر روزانہ نشر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ثالثہ در تشہد نماز کے اوپر بھی ایک بہترین کتاب لکھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بشیر صاحب نے پاکستان کے ذاکرین کو چیلنج دیا ہے کہ آئیں اور اگر ڈبے کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا ہے، تو یہاں نجف اشرف میں آ کر ثالثہ در تشہد نماز ثابت کریں، تو اس عالم دین نے شیخ سند نے بہترین بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، موٹی کتاب لکھی ہے جو ثالثہ در تشہد نماز پہ مشتمل ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، عزاداری کے متعلق انہوں نے عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ واقعہ بیان کیا ہے جو محترم ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب نے بیان کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عالم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، اور پھر جس عالم دین نے یہ خواب لکھا ہے اور دیکھا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ مجتہد ہیں، وہ علماء ہیں، اور ایک ذاکر کے جو ہے نا گلے میں پڑ گئے کہ اس نے کیوں بیان کیا، بیان کرنا کوئی جرم بن گیا۔ اب دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں کے لیے بہشت کا ایک مخصوص دروازہ، یہ باب انہوں نے قائم کر کے نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے قیامت کے سارا کو دیکھا جس میں مراج عظام ایک طویل صف میں کھڑے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے حساب کتاب لے رہے ہیں اور ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں بالکل صف کے آخر میں ہوں، اور جب تک میری باری آئے گی بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک دوسری صف مجھے نظر آئی جو جنت کے ایک دروازے کے سامنے تھی جس پر لکھا تھا باب الحسین علیہ السلام۔ اس صف میں جو لوگ تھے جلدی جلدی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر اس دروازے سے جنت میں جا رہے تھے، میں بھی اسی دروازے کی طرف جانے لگا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دربان نے مجھے روک کر کہا کہ آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے ذاکرین اور اہل منبر کے لیے مخصوص ہے اور آپ منبری نہیں۔ مرحوم آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا
میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ہر جمعرات کو اپنے بچوں کے درمیان گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھوں گا۔ یہ واقعہ آیت اللہ شیخ محمد السند نجفی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ تو پروپیگنڈا ان کے خلاف کرنا چاہیے، سالم دین کے خلاف کرنا چاہیے، وسیم بلوچ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان مولویوں نے کیا کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کیے ممبروں سے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تو لوگ ان کو سنتے۔ میں یہ القطرہ کتاب سے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 165 ہے۔ 165 پہ معصوم کا فرمان لکھا ہوا ہے۔ معصوم کیا کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی وعترته، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نازل نہیں کرتا، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا ما سوائے اس کے کہ الا بذنوب العلماء، ان کے علماء کی وجہ سے الذین یکتمون الحق من فضل علی وعترته، کہ یہ لوگ علی علیہ السلام اور اس کی اولاد کا حق چھپاتے ہیں۔ ان کے حق چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معذب کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے ان پر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو، ان کے حق کو چھپاتے ہیں، حق معرفت کو، حق فضیلت کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ مولوی حسد سے بھرے ہوئے ہیں، الحسد للعلماء۔ تو اس حسد کی وجہ سے، جیلس پن کی وجہ سے ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ذاکرین کی عزت احترام کیوں ہے۔ تو یہ سارا پاکستان میں جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ذاکرین کے خلاف، وہ دراصل منبر پہ مولویوں کو لانے کے لیے، تاکہ لوگ مولویوں کو زیادہ سے زیادہ سنیں، یہ مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ ذاکرین کی کردار کشی کر کے، ذاکرین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مولویوں کو عزت اور احترام دلوایا جائے اور پھر منبر پر لایا جائے۔ تو عزیزان محترم، غرور اور تکبر کی عبادت اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ علل الشرائع ہے، اس میں ایک روایت درج ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ 2 آدمی، 381 صفحہ ہے، 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک فاسق تھا ایک عابد تھا۔ فاسق یعنی جہنمی اور عابد یعنی جنتی۔ ایک جنتی تھا ایک جہنمی تھا، ایک گناہگار تھا، خطا کار تھا، معصیت کار تھا، اور دوسرا عبادت گزار، نماز گزار، تہجد گزار، پرہیزگار متقی تھا۔ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو جنتی جہنمی بن چکا تھا اور جہنمی جنتی بن چکا تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب عبادت گزار مسجد میں جانے لگا تو ریاکاری کے لیے جانے لگا، اور جب مسجد میں گیا تو وہاں اس کو غرور اور تکبر نے کہا، غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے عبادت کی اور غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کو اس کے منہ پہ مار دیا اور وہ اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ جبکہ جو فاسق تھا، گناہگار تھا، وہ جب مسجد میں گیا تو اس نے توبہ استغفار کیا اور گرہ ازاری کی، اپنے گزشتہ گناہوں پہ نادم ہوا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہ معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دے دی۔ تو اب دیکھیں یہ واقعہ عبادت گزاروں کے لیے جو اپنے عبادت کے غرور اور گھمنڈ میں آ کر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین واقعہ ہے کہ اپنے عبادات پہ گھمنڈ نہ کریں، ناز نہ کریں، ورنہ آپ کی عبادات آپ کے منہ پر ماری جائیں گی۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور ان کی توہین و تحقیر نہ کریں۔ تو علماء کے متعلق احتجاج تبرسی میں بھی روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ علماء ہمارے علوم سیکھ کر ہمارے سدلوشیوں میں جا کر ہماری فضائل بیان کریں گے، جب لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے پھر یہ ہم میں سے نقص نکال کر جو ہم میں نہیں ہے، عیب ہم میں نہیں ہے، ان عیوب اور نقص کو بیان کریں گے عوام میں جو ہم میں نہیں ہیں، ہم ان سے مبرہ ہیں، بری و ذمہ ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے سادہ لوشیوں کا ایمان بھی لوٹ لیں گے، عقیدہ ایمان بھی لوٹ لیں گے اور ان کا مال بھی لوٹ لیں گے۔ یہی لوگ، یہی علماء جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی، یہ علماء لشکر یزید سے بھی زیادہ بدتر اور ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں۔
تو مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لشکر یزید نے ہماری جان پہ حملہ کیا، یعنی ہمیں شہید کیا اور ہمارا مال لوٹا، لیکن یہ مولوی حضرات، یہ علماء ہمارے سادہ لوشیوں کا ایمان بھی لوٹ لیں گے اور ان کا مال بھی لوٹ لیں گے۔ آج دیکھیں مولویوں کے اربوں روپیوں کے اثاثے ہیں، شیخ محسن ندوی کے اربوں روپے کے اثاثے، جامعۃ المنتظر کے مولویوں کے اربوں کروڑوں کے اثاثے، اسی طرح جواد نقوی صاحب کے اربوں کے اثاثے، اور بھی کافی سارے مولوی ہیں پاکستان کے، سائن نقوی سے لے کر جتنے بھی ان کے تقی شاہ ہو یا اور ہوں، ان سب کے اثاثے اربوں خربوں کے۔ تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مومنین کا مال لوٹ رہے ہیں، اور وہ مال لوٹ کے اپنی ذاتی جائیدادیں بنا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، جاگیریں بنا رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ مولوی حضرات لشکر یزید سے بھی بدتر ہیں، یہ جیلسپن کا شکار ہیں، اس وجہ سے یہ ذاکرین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ عوام الناس مومنین کرام ان کا عزت احترام نہیں کرتے، تو یہ اپنا عزت اور احترام بڑھانے کے لیے، یہ ممبروں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ممبروں پہ آنے کے لیے ذاکرین کی توہین کرتے ہیں۔ حالانکہ بات تو حق ہوتی ہے۔ اب حافظ کاظم کو تو چاہیے تھا کہ روزہ کے مسئلے میں جب اس نے بدتمیزی کی تھی محترم وسیم عباس بلوچ کے ساتھ، تو اسے معذرت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ فقہ کے مسائل میں یہ مسئلہ موجود تھا۔ تو جہالت تو حافظ کاظم رضا صاحب کی تھی، لیکن وہ گلے پڑ گیا وسیم لالیاں والے کے، وسیم عباس بلوچ صاحب کے۔ اسی طرح اب بھی یہ جہالت تو ان کی اپنی ہے، اقبال حسین بلوچ صاحب اور ان کے مولویوں کی۔ اصل میں یہ مولوی حضرات مولویوں کو بہشت میں دیر سے آہستہ آہستہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مولوی بھی جائیں گے، ٹھیک ہے مولوی جائیں گے، لیکن پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہیں نا۔ اب جو کرپشن کر رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں، عقائد پہ تنقید کر رہے ہیں، عقائد کو مجروح کر رہے ہیں، اور مومنین کے خلاف عرض سرائی کرتے ہیں، ذاکرین کے خلاف عرض سرائی کرتے ہیں، سارا دن غیبت میں گزارتے ہیں، کبھی کسی ذاکر کی غیبت، کبھی کسی ذاکر کی غیبت۔ تو کیا یہی مولوی جنت میں جائیں گی؟ خدا کی قسم اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت نہیں، پھر وہ یعنی خچ خانہ ہوا۔ تو اس طرح دوستان محترم، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو حسد سے، بغض سے، کینہ، کدورت اور منافقت سے بچائے، اور انہیں صحیح العقیدہ مومنین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی ماتمی عزادار پہ تنقید کی بجائے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اصلاحی طور پر پیار محبت سے انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔